جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکھا جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کر رہا ہے تو کیا تلبیہ کہتے وقت اس شخص کا نام لے گا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے؟ کہتے رہنمائی فرما دیجیے. جی بالکل اس کا نام لے گا. جس طرح کہ یہ دلیل ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، سمع رجلا یقول لبیک ان شبرماتا، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا من شبرما، تو قال کہا اخن لی او قریب لی، مطلب کہ وہ شبرما جو ہے یا میرا بھائی ہے یا قریبی ہے، کوئی عزیز ہے. تو اس لیے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے اس طرح نام لیا جا سکتا ہے. لیکن اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہو. اگر اپنا حج کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنا حج نہیں کیا ہوا تو پھر جب تک اپنا حج نہ بندہ کر لے تو کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں لفظ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حججت عن نفسک، کہ کیا تو نے اپنا حج کیا؟ قال کا لا، نہیں. قال کا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمتا، کہ پہلے اپنی طرف سے حج کر پھر شبرما کی طرف سے کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال پوچھا گیا جی کیا نو مولود کے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جو نو مولود فوت ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ یا قربانی کی کوئی صورت موجود نہیں جی. قربانی تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ میت کی طرف سے قربانی تو ہے ہی نہیں نا. باقی نو مولود کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، بالکل جائز اور درست ہے. جس طرح کہ وہ صحیح حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ جی جب حج کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب والدین کو ہوگا. تو بس یہ ہے کہ اسی طرح اس کی طرف سے صدقہ کریں نو ملوک کی طرف سے جی، انشاءاللہ والدین کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور یہ درست ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے جی انشاءاللہ. باقی قربانی نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہماری تحقیق میں میت کی طرف سے قربانی ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.